السلام علیکم ناظرین، آج کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہے میاں شہباز شریف کی چودھری برادران سے ملاقات۔ اور اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جو 14 برس کے بعد چودھری برادران سے ملے تھے، کیا لے کر آئے اور کیا لے کر گئے؟ جو اس وقت پبلک آنسر ہے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نون لیگ نے یہ کہا کہ وہ لوگ مزاج پرسی کے لیے آئے تھے، ہمارے ایک سماجی تعلقات ہیں اور رشتے ہیں، ہم مزاج پرسی کر کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آئی کہ تعاون مانگا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے وقت مانگ دیا۔ تو یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے، اس میں تو کوئی ایسی یعنی اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 14 برس کے بعد جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا کچھ حاصل وصول ہونا ضرور چاہیے۔ یہ حاصل وصول کیا ہو سکتا ہے؟ سرسری طور پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف خالی ہاتھ نہیں گئے، اور خالی ہاتھ جانا نہ ان کے مفاد میں تھا، نہ چودھری صاحبان کے مفاد میں تھا کہ وہ خالی ہاتھ جائیں۔ تو ایک اطلاع تو یہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ نہیں گئے، نہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا، نہ خالی ہاتھ کوئی گیا۔ لیکن کیا لے کے گئے، کیا لے کے جانا چاہیے تھا، یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا چودھری برادران کے اور شریف خاندان کے باہمی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ چودھری آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چودھری خاندان تو کئی دہائیوں سے سیاست میں ہے، یوں کہیے کہ 70-75 سال سے سیاست میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو مسلم لیگ پر قبضہ جمایا گیا، اور اس کے بعد جب مسلم لیگ واگزار ہوئی اور ایک آزاد مسلم لیگ وجود میں آئی، تو اس مسلم لیگ کے جو اصل سرپرست تھے، کرتا دھرتا تھے، ذمہ داران تھے، وہ بیسیکلی چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی تھے۔ چودھری ظہور الہی ستمبر 1981 میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک دفعہ چودھری خاندان سیاست سے آؤٹ ہو گیا۔ اب اس کی انٹری کب ہوئی؟ اس کی انٹری ہوئی 1979 اور 1983 میں، جب ہمارے ہاں 2 بلدیاتی انتخابات جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ہوئے۔ 1983 کا جو مارشل لاء تھا، اس مارشل لاء کے زمانے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں چودھری پرویز الہی ضلع کونسل گجرات کے چیئرمین تھے۔ 1985 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں چودھری شجاعت حسین قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اس کے باوجود کہ وہ ضلع کونسل گجرات کے چیئرمین تھے۔ اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ ضلع کونسل کا کوئی رکن، کوئی کونسلر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑ سکتا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں یہ ممکن نہیں رہا، اس زمانے میں یہ ممکن تھا۔ تو ان انتخابات میں جن میں چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور شجاعت صاحب قومی اسمبلی میں، اسی زمانے میں پہلی بار میاں نواز شریف پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ تو گویا ان دونوں سیاسی خاندانوں کی جو ری برتھ ہوئی یا برتھ ہوئی، وہ 1985 میں ایک ساتھ ہوئی۔ تو ان کا آپس کا جو تعلق بھی جیسے اوپر تلے کے بھائیوں کا ہوتا ہے اور جیسے کزنز کا ہوتا ہے، اسی طرح کا ان کا تعلق تھا بھی اور آئندہ رہا بھی۔ تو ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ جب میاں نواز شریف پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو اس وقت سیاست میں وہ اتنے ناآموز نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ گورنر جیلانی کی کابینہ میں وزیر خزانہ رہے تھے، لیکن اسمبلی میں یعنی انتخابی سیاست میں انہوں نے پہلی بار قدم رکھا تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑی بڑی شخصیات پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئیں، ضلع میاں والی سے ملک علیار خان،
اور بہاولپور کے طرف سے مختوم حسن محمود، اس طرح سے بہاول نگر سے چودھری عبدالغفور، اور اس طرح کی بہت ساری روایتی بڑی شخصیات بہت ساری منتخب ہوئیں جو جن کا تجربہ بھی تھا، جنہیں دنیا جانتی تھی، جو دنیا کو جانتے تھے، اور وہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کر سکتے تھے، بلکہ وہ اقتدار میں آ سکتے تھے۔ اس اقتدار میں جو 3-4 میں نے نام لیے، ان میں 2 نئے اضافے ہوئے، ایک چودھری پرویز الہی کا اور دوسرا نواز شریف کا۔ لیکن جب تک چودھری پرویز الہی کا نام تھا یا باقی سینئرز کے نام تھے، اس وقت تک نواز شریف کا نام نہیں تھا۔ نواز شریف کا نام کب آیا؟ نواز شریف کا نام ایک روز اچانک اناؤنس کیا گورنر جیلانی نے کہ میں نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالیں اور ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے کر اقتدار سنبھالیں۔ یہ سب کے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ ایک نو آموز آدمی، ایک نیا سیاستدان، اس کو وزارت اعلیٰ کا منصب سونپا جا رہا ہے۔ چودھری شجاعت یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب انہیں یہ موقع دیا گیا چودھری میاں نواز شریف کو، تو اس موقع پر چودھری برادران کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور یہ ایک ارینجمنٹ طے پایا تھا کہ وزیر اعلیٰ یہ ہوں گے میاں نواز شریف، اور جو بیسک اور بنیادی وزارتیں ہوں گی وہ وزارتیں ہوں گی چودھری برادران کے پاس۔ تو اس ارینجمنٹ کے تحت حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن بعد میں چودھری شجاعت کے مطابق اس ارینجمنٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ چودھری برادران کی شکایت یہ تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے گروپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا، ان کے حامیوں نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ موو کر دی گئی پنجاب اسمبلی میں۔ اس سے پہلے کہ تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی شروع ہوتی، جنرل ضیاء الحق نے بقول چودھری شجاعت حسین کے اپنا وزن جو ہے میاں نواز شریف کے حق میں ڈال دیا۔ یوں یہ موو ختم ہو گئی۔ اب ایک اور باخبر شخصیت ہے، ہمارے دوست ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہے، اساتذہ میں سے ہیں، عظیم چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے وزن نواز شریف میں آنے سے پہلے، ان کے حق میں آنے سے پہلے، جنیجو، وزیر اعظم جنیجو اور اقبال احمد خان جو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کے درمیان ایک بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں میاں نواز شریف، اقبال احمد خان نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ جمہوریت ابتدائی دنوں کی ہے، یہ دھڑام سے گر جائے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے مرکزی حکومت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یوں جنیجو صاحب کے ایما پر پیر پگاڑا متحرک ہوئے اور انہوں نے اس موو کو ختم کرا دیا۔ اس طرح کے واقعات آئندہ بھی چلتے رہے، جس میں ایک دوسرے سے شکایات ہوتی رہیں، لیکن ان کے درمیان بہت اچھے مراسم بھی قائم ہوئے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہیں گجرات کے دورے کی دعوت دی گئی میاں نواز شریف کو، تو میاں نواز شریف جب گجرات جا رہے تھے تو وزیر آباد کے قریب چودھری برادران کے کارکنوں نے یا ان کے ساتھیوں نے، حامیوں نے ان کی گاڑی کو کاندھوں پہ اٹھا کے گجرات تک پہنچایا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ۔ تو اس طرح کے ان کے درمیان تعلقات رہے۔ پھر جب آزمائش کے اوقات آئے، جیسے غلام اسحاق خان نے اسمبلی توڑی، جیسے بعد میں اسمبلی توڑی اور بعد میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اسمبلی توڑی، اور اس کے بعد جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، تو اس مرحلے پر کیا ہوا؟ اس مرحلے پر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ مارشل لا انتظامیہ یا فوجی انتظامیہ جو ہے وہ شریف خاندان کی خواتین کو گرفتار کر لے گی۔ تو اس مرحلے پر چودھری شجاعت حسین متحرک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ شریف خاندان کی خواتین کو گرفتار کر سکے۔ اس مرحلے پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کی خواتین ہمارے ہی خاندان کی خواتین ہیں اور کوئی ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک مرحلہ ہوا۔ یہ ایک مشکل وقت میں ایک بہت بڑا ساتھ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جب بیگم کلثوم نواز متحرک ہوئیں
تو اس مرحلے پر چودھری برادران اپنا گھر خالی کر دیا کرتے تھے اسلام آباد میں ان کے لیے۔ اسی طرح جب بعد میں نواز شریف گرفتار ہوئے اور پورا خاندان گرفتار ہو گیا تو اس مرحلے پر ان کا سعودی عرب جانا اور سعودی عرب جانے کے بعد ان کو جو سہولتیں ملنا حکومت کی طرف سے، اسی طرح میاں شہباز شریف کا جو امریکہ میں علاج ہوا اور جو لندن میں ان کو سہولتیں میسر آئیں، ان سہولتوں کے پیچھے بھی چودھری برادران متعلق تھے۔ اب یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں ہے، اسی طرح سے شریف خاندان کی طرف سے بھی چودھری برادران کو وقتاً فوقتاً جب ضرورت پیش آئی، جب وہ مشکل میں آئے، سہولتیں میسر آتی رہیں۔ مثلاً چودھری برادران کے خلاف بہت سارے کیس کرپشن کے تھے، کرپشن کے یہ کیسز ان کے مخالفین کی طرف سے ان کے خلاف درج کرائے گئے یا فوجی انتظامیہ کے دور میں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کیسز ایسے تھے جو پہلے بھی کچھ لوگ ان کے خلاف درج کرانا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف کے دور میں یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکا کہ چودھری برادران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ اسی طرح او جی ڈی ایس ایل کیس میں مونس الہی گرفتار ہو گئے، تو اس وقت پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی، تو شہباز شریف نے ان کو جیل کی صعوبتوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک اچھے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا اور یوں وہ آرام سے وہ وقت گزارا۔ رہائی ان کے لیے ممکن نہیں تھی، ورنہ یہ ان کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے۔ تو اس طرح کا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ یوں کہیے کہ سیاسی رقابت ضرور رہی ہے ان کے درمیان، لیکن ان کے درمیان ایک سماجی تعلق بھی رہا ہے، ایک دوسرے کے کام بھی آتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک گرم جوشی کا رشتہ بھی رہا ہے۔ تو اس مرحلے پر اب چودھری برادران یا مسلم لیگ کاف کیا کرے گی؟ مسلم لیگ کاف کیا اس وقت جو چاہے گی بات، وہ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کی شناخت برقرار رہے۔ تو آئندہ انتخابات میں ان کو ایسی گارنٹی چاہیے کہ ان کے بہت سارے اہم امیدواران اس میں کامیاب ہو سکیں اور مسلم لیگ ان کی مخالفت نہ کرے۔ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ ارینجمنٹ ہونے کے علاوہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جب انتخابات کے بعد صورتحال پیدا ہوئے، اس میں بھی ان کا سائیڈ بائی سائیڈ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلنے کا ارینجمنٹ ہو جائے، یہ بھی اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ اور اس سے پہلے جو مرحلہ آئے گا تحریک عدم اعتماد کا، اس میں یعنی اس وقت جو بھی بیانات سامنے آئے، ہم نے ابھی لکھا بھی ہے BBC پر، جو بھی بیانات سامنے آئے اس میں بنیادی بات یہ رہے گی کہ تعاون ان کو ملے گا، اور تعاون ملے بغیر اس کوئی چارہ کار ہے نہیں۔ لہٰذا بیانات جو بھی سامنے آئے، خبر یہی ہے کہ چودھری برادران نے اپنے پرانے ساتھیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور شریف خاندان یا شہباز شریف اور ان کے رفقا اپنے پرانے دوستوں اور رفقائے کار کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گئے۔ خدا حافظ۔